چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی مولانا مفتی محمد علی صاحب دامن برکت، اور اس پروگرام کے کنوینر عابد اسلم صاحب، لینگویج کلب لال بہادر شاستری گورنمنٹ اینڈ گریڈ کالج کے کنوینر ڈاکٹر ستیش صاحب، پروفیسر عنایت امین صاحب، خلیل صاحب، محمد عباس صاحب، راحت حرارہ صاحب، اور کرناٹکا اردو اکیڈمی کے معزز اور تعلیمی شخصیت اور ایڈمنسٹریشن میں وسیع تجربہ رکھنے والی شخصیت پروفیسر اختر صاحبہ، اور شعراء حضرات، شاعرات اور عمائدین شہر، ادب کا ذوق رکھنے والی معزز شخصیات، طلباء و طالبات، میں محبت ہوں، میرا نام ہے اردو صاحب۔ میں محبت ہوں، میرا نام ہے اردو صاحب، میرا ہو جائے گا جو اپنا بنا لے کچھ کو۔ دیکھیے، یہ مشاعرے کی محفل ہے۔ مشاعرے میں آپ اپنے ہونٹوں کو سی کر نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ انگریزی کا سی تو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اردو کا سی بھی آپ کے ہونٹوں کے ساتھ سی لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب داد دی جاتی ہے، آپ کے دانت بھی نظر آنا چاہیے، تھوڑا کھل کر۔ واہ واہ، سبحان اللہ، دوبارہ ارشاد، پھر سے پڑھیے، کیا کہنا ہے جناب، کیا بات ہے۔ یہ مشاعرے کے آداب ہیں۔ ہماری کالج میں میری جہاں تک یادداشت ہے، جب سے میں یہاں داخل ہوا ہوں، پہلی مرتبہ ہمارے طلباء اس طرح کے مشاعرے میں شریک ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ تاریخی محفل ہو گئی، اور لال بہادر شاستری گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج کی تاریخ کا میں کہتا ہوں کہ ایک سنہرا باب ہے، اور اسے ہم ہماری یادوں کے گلدستے میں ہمیشہ مہکتا پائیں گے، اور یہ تر و تازہ رہے گا۔ اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع ہو کر ختم ہو جاتا ہے، بعض کتابیں چھپ کر چھپ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ یہ سلسلہ اور بھی دراز ہو، اور ہر سال اس طرح کا ایک پروگرام اکیڈمی کی جانب سے یہاں منعقد کیا جائے، اور اس سلسلے میں اکیڈمی کا بھی تعاون ہو اور ہمارا بھی تعاون رہے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کالج میں اکیڈمی کے پروگرام منعقد نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیڈمی کی جانب سے گورنمنٹ سرکاری کالج کے چیئرمین صاحب، توجہ چاہوں گا، اکیڈمی کی طرف سے سرکاری کالجز کے لیے گرانٹس نہیں دیے جائیں گے پروگرامز کے لیے۔ رجسٹرار صاحب بتا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم ہے سرکاری کالجوں پر۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سرکاری فنڈز آتے ہیں، سرکاری فنڈز محدود ہوتے ہیں، اور مشاعروں کے، سیمینارز کے، سمپوزیمز کے، کانفرنس کے انعقاد کے لیے بھی نہیں ہوتے، اور ہماری جانب سے جو فیسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں اس کی مقدار بالکل نہ کے برابر ہے۔ 4600 روپے بی کام کی فیس ہے، یہ ایک طالب علم۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہماری کالج کے کئی اساتذہ یہاں تو بہت غریب طلبہ اور طالبات ہیں، تو ان کی فیسز بھرتے ہیں۔ میری جانب سے بھی 1,65,000 کا بجٹ میری پاکٹ سے طلبہ کی فیس میں وہ رقم صرف ہے۔ تو یہاں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے ستیش صاحب ہیں، ہمارے IPSC کے جگدبا میڈم ہیں، ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں پیسے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ توجہ کیجیے سرکاری کالجوں کی طرف بھی، اس لیے کہ یہاں فنڈز نہیں ہوتے،
کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو خاص سے ہمارے 6-7 ہزار 10 ہزار 15 ہزار تک خرچ ہو جاتا ہے. میگا جاب فیئر ہوا تھا تو ہمارے لیے جو فنڈس ہوتے ہیں وہ بہت محدود، اور اسے خرچ کے لیے بھی ہدایات دی جاتی ہیں کہ اتنا ہی کیا جانا چاہیے ورنہ آڈٹ کا پرابلم آ جاتا ہے. تو اکیڈمی سے تعاون ہو جاتا ہے سرکاری کالجوں کو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور سرکاری کالجوں میں اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جا سکتے ہیں. اس کی طرف خاص توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، اور آپ اپنی میٹنگوں میں اس پر توجہ دے کر پاس کروائیے، صرف غور و فکر نہیں. اور دوسری بات، مشاعروں کی تہذیب سے ہماری نوجوان نسل بہت دور ہے، اس لیے کہ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، بزرگوں سے الجھنا چاہتی ہیں، پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی ہیں. ایسی بات ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے مشاعروں سے قریب کرتے ہیں، اردو سے قریب کرتے ہیں، اور صرف مشاعروں اور اردو سے نہیں بلکہ ہماری تہذیب سے قریب کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر شخص تو مہذب ہوتا ہے، لیکن مشاعروں میں اجتماعی تہذیب کا مظاہرہ ہوتا ہے. یہاں پر سب مل کر اپنی تہذیب کو ظاہر کرتے ہیں، اور مشاعرے یہ پیغام نہ صرف اس حال تک محفوظ رکھتے ہیں، میڈیا کے ذریعے کہاں کہاں تک نہیں پہنچایا جاتا ہے پیغام سارے عالم میں. تو مشاعرے اردو کی بقا کے لیے، اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، ترقی کے لیے، اور اس کے پھولنے پھلنے کے لیے، اور اس کی تر و تازگی کے لیے، اور اس کی خوشبوؤں کے لیے، اور اس کو مہکانے کے لیے، اور اس کو بسانے کے لیے ہر جگہ کیے جاتے ہیں. اور مشاعرے اردو کو آباد کر رہے ہیں. جہاں اردو کو برباد کرنے کی تحریکات عام ہیں، اور اخبارات وغیرہ میں اس کی سرخیاں بھی ہم نے پڑھی اور نیوزز وغیرہ بھی پڑھا، اور یہ المیہ ہے کہ بہت ساری کالجوں میں اردو آپشنل کے طور پر پڑھایا جاتا تھا. آپشنل مطلب کیا ہے؟ جس طرح بی اے میں سبجیکٹس ہیں ہسٹری، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس. اب پولیٹیکل سائنس کی بجائے ایک سبجیکٹ اردو کا ہوتا تھا، ہماری کالج میں بھی تھا. اور کولار بوائز کالج، وومنس کالج، مہارانیز کالج میں صدر شعبہ اردو تھا، میں 4 اساتذہ تھے. اب یہ حکومت کی جانب سے 10 کی جو قید لگائی گئی ہے، اس کی وجہ سے تمام کالجز سے اردو رخصت ہو گئی ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اختر صاحبہ کو، تو اردو کی یہ سچی خادمہ ہیں. صرف یہاں پر میں بنگلور یونیورسٹی، بنگلور نارتھ یونیورسٹی کا چیئرمین ہوں، بی او ای کا، تو کہیں اردو نہیں ہے. الامین کالج کولار میں اردو آپشنل باقی ہے. یہ آپ کی کوشش ہے. اس کی وجہ 10 کی قید ہے. میں چاہوں گا چیئرمین صاحب، آپ کسی طرح حکومت پر دباؤ ڈال کر 10 کی بجائے 5 کی اگر آپ گنجائش نکالیں تو اس سے طلبہ کا بھی فائدہ ہوگا، اور جو نئے اردو پڑھ رہے ہیں بچے، اور پی جی وغیرہ کر رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، ان کو ملازمت کے موقع فراہم ہوں. یہ بہت اہم کام ہوگا. اور اردو بھی باقی رہے گی. ابھی گفتگو کر رہے تھے، میں نے کہا کہاں اردو سے اردو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو اردو کو جو نقصان پہنچ رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں، آج کل سرکاری اسکولوں میں تو اردو ہے جہاں جہاں، اور کنڑ کے اسکول میں تو اردو نہیں رہے گی. جہاں جہاں اردو اسکول تو ہیں، لیکن وہاں پر جو طلبہ کی تعداد ہے بہت کم ہے. تو وہ تعداد ڈگری کالجوں میں سرکاری آتی ہے تو نہ کے برابر ہو جاتی ہے. پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر بی کام میں تقریباً 30 بچے بچیاں ہیں، اور بی بی اے بی سی اے میں بھی تقریباً 28-29 بچے بچیاں ہیں، طلبہ طالبات. لیکن اکثر کالجوں میں بہت کم ہے تعداد. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مسلم مینجمنٹ اسکولز ہیں وہاں اردو کو ختم کر دیا گیا ہے. وہاں سے ہم کام کرتے ہیں بیسک طور پر، بنیادی طور پر، تو اردو وہاں سے شروع ہوگی. پھر
ہم کالجوں میں چاہے پرائیویٹ کالج ہو اردو کو پھولتا پھلتا دیکھیں گے، اردو کی خوشبوئیں وہاں سے ہمیں محسوس ہوگی۔ تو یہ بنیادی کام ہونا چاہیے۔ تو مشاعرے میں صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور میں نے چند طالبات سے کہا کہ آپ اردو میں لکھنا چاہیں تو لکھیے، انگریزی میں لکھنا چاہیں تو لکھیے۔ تو اس میں سے ایک طالبہ انگریزی میں آج بطور شاعرہ یہاں حاضر ہوگی ہمارے کالج کی، یہ ہمارے لیے فخر و امتیاز کی بات ہے۔ تو شاعری میں ہر بات کا ذکر ہوتا ہے، اور غزل مختلف ادوار کی سیر کی ہے، مختلف دور میں مختلف اس کے رنگ رہے ہیں، روپ رہے ہیں۔ ابتدا میں غزل صرف عشق و عاشقی تک محدود تھی، لیکن اب ہر ایک رنگ میں غزل کہی جا رہی ہے۔ اور معین حسن جذبی کہتے ہیں کہ جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں، جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے، اس وقت یہ تبسم ہیرا ہے، اس وقت یہ آنسو ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی مسائل ہیں، اور فسادات پر بھی غزلیں لکھی جا رہی ہیں، حکومتوں کی طرف حکومتوں کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ایوانوں میں بھی غزل کے شعر گونجتے ہیں، اور غیر اردو دان بھی غزل کے شعر بیان کرتے ہیں۔ تو غزل اردو شاعری کی آبرو ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ روح ہے۔ اگر آج قصیدہ، مثنوی، رباعی اور نظمیں وغیرہ ہیں، لوریاں وغیرہ ہیں، مختلف ہیں، غزل کو اس کے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ اردو شاعری کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو نظمیں، قصیدہ کا، مثنوی کا رواج ہی ختم ہو گیا، بہت کم لکھی جاتی ہیں۔ تہنیتی نظمیں، تعزیتی نظمیں ایک دو مل جائیں گی، لیکن جہاں مشاعرے ہوتے ہیں وہاں زیادہ تر جو پڑھا جاتا ہے کلام وہ غزلوں کی صورت میں ہے۔ اور غزل میں ایک ایک شعر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گویا کہ سمندر کو کوزے میں سما دیا گیا ہے، سمندر کو کوزے میں سما دیا جس طرح جاتا ہے تو وسیع معنی رہتے ہیں۔ غالب کے کئی اشعار ہیں، نقش فریاد یہ ہے، کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس میں یہ ایک شعر پر سلیمان اطہر جاوید نے 100 صفحات کی کتاب لکھی۔ تو یہ معنویت ہوتی ہے غزلوں میں، اشعار میں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ آپ کے اور شاعروں کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب شاعر آ کے پڑھیں گے تو آپ انجوائے کیجئے، انجوائے تالیوں کی حد تک، واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ دوبارہ ارشاد، اس کی حد تک سیٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ سیٹیاں اگر بجاتے ہیں تو یہ تہذیب کے خلاف ہو رہا ہے۔